اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آقا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا بہت سارے سوال ہیں، تو پہلا سوال لیتے ہیں کہ قضا نمازوں کے بارے میں اگر علم نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، قضا نمازوں کے سلسلے میں انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی واجب ہے کہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے۔ اب دو مسئلے، ایک دفعہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ میری کوئی نماز قضا ہے، جی، یعنی اس سے چھوٹ گئی لیکن اب اس کو علم نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ اسے معلوم ہے کہ میری نماز قضا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ کتنی قضا ہیں۔ ظاہراً کا سوال بھی شاید اسی حساب سے ہے کہ قضا نمازیں جن کا بارے میں معلوم نہ ہو کہ کتنی قضا ہیں، جی، اس انسان کے لیے عمل یہ ہے، یعنی حکم شرعی یہ ہے کہ یہ انسان حساب کرے گا، تھوڑا سا سوچے گا، تھوڑا سا غور کرے گا کہ کم سے کم کتنی قضا ہوئی ہوگی۔ مثال کے طور پر 10 دن کی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، اور پھر ایک دوسری طرف سے حساب کرے کہ زیادہ سے زیادہ کتنی قضا ہوئی ہوں گی۔ مثلا یہ کم سے کم 10 دن کی قضا حتماً ہوئی ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 دن کی قضا ہوں گی، اس سے زیادہ قضا نہیں ہوں گی، تو یہ 10 اور 20 کے درمیان مردد ہے۔ تو اب اس انسان کو چاہیے کہ 10 دن کی نماز ضرور پڑھ لے، جو حد اقل مقدار ہے وہ ضرور قضا کی نیت سے پڑھ لے۔ اس کے بعد جو باقی مقدار ہے، یعنی جو اضافی ہے، جو حد اکثر تک کی مقدار ہے، وہ اگر چاہے اور بنا بر احتیاط اس کو پڑھ لے تو زیادہ مناسب ہے کہ اس کو بالکل یقین ہو جائے کہ اب میرے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ اب چاہے یہ 10 دن کی ہم نے مثال دی، اب اس کو مہینے میں کر لیجئے کنورٹ، خدا نہ کردہ کسی کے سال کی نماز قضا ہو، 10 سال کی نماز قضا ہو، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ حد اقل اور حد اکثر کو طے کرے گا۔ حد اقل پڑھ لینا ضروری ہے اس کے لیے، حد اکثر بنا بر احتیاط پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا اولاً تو انسان کوشش کرے کہ نماز قضا نہ کرے، اور اگر قضا ہو گئی ہے تو فوراً ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جس طرح آپ اس کو ٹالیں گے، جتنا آپ اس کے سلسلے میں رہیں گے، ایک تو اس پہ شک اور شبہ رہے گا کتنی قضا ہوئی، کب قضا ہوئی، اور پھر حساب کتاب میں پریشانی ہے۔ دوسرا بالآخر بعد میں پڑھی جانے والی نماز میں نہ وہ لذت ہوتی ہے اور نہ وہ کیفیت ہوتی ہے، بلکہ اول وقت نماز اور آخر وقت نماز میں بھی شاید یہی حالت ہے۔ اگر انسان اول وقت نماز پڑھے تو اول نماز سبک لگتی ہے، ہلکی لگتی ہے، اور آخر وقت میں وہی 4 رکعت بہت سخت لگنے لگتی ہے، تو یہ کیفیت ہے نماز کی۔ تو قضا نمازوں کے سلسلے میں بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جس دن قضا ہوئی، خدا نہ کردہ کسی وجہ سے بھی قضا ہو گئی، سوتے رہ گئے یا سفر کی وجہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے یا جو بھی مسئلہ پیش آیا، فوراً اس نماز کو ادا کر لے۔ اولاً تو انسان یہ عادت بنائے اپنی کہ جیسے ہی اذان ہو ایک عادت بنا لے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آیت اللہ العظمیٰ مرجع راحل یعنی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی جب وہ بیٹھتے تھے، وہ عمومی ملاقات جیسے مرجع علی قدر بیٹھتے ہیں، اسی طرح آپ کے بھائی مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے عمومی ملاقات کے لیے بیٹھتے تھے، اور عام مومنین ان سے آ کے مل سکتے تھے، کسی کو کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن ان کا وتیرہ یہ تھا، بالکل طے تھا یہ کہ جیسے ہی مؤذن نے اذان کہی، وہ بلا تکلف، بلا کسی طرح کی بات کیے، کوئی بیٹھا ہو، کتنا ہی بڑا شخصیت بیٹھی ہو، کوئی بالکل عوام کا کوئی آدمی بیٹھا ہو، کوئی بیٹھا ہو، وہ فوراً اس سے کہتے تھے کہ آقا مجھے اجازت دیجیے، اذان کا وقت ہو رہا ہے، آپ بھی نماز پڑھیے، مجھے بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے، کہہ کے وہ اندر چلے جاتے تھے۔ تو یہ اس لیے کہ خدا نے جب پکار لیا تو پھر اب کسی اور سے بات نہیں کرنی ہے۔ لیکن علی کل حال اگر کوئی انسان کسی مثال کے طور پر جیسے آفس آورز کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو مثال کے طور پر لنچ بریک میں ہی ٹائم ملے گا نماز پڑھنے کا، بیچ میں وہ نہیں ہٹ سکتے ہیں اپنی پوسٹ سے، کوئی حرج نہیں ہے، زوال کے 1 گھنٹے بعد ان کو جیسی چھٹی ملے تو جو پہلی فرصت انہیں ملے فوراً اس میں نماز پڑھ لیں، تو اس کا ایک عادت بن جائے گی، اور عادت بننے کے ساتھ ساتھ آسانی رہے گی، اور پھر قضا اور اس کے بعد کے جو تمام مراحل ہیں اس سے وہ انسان محفوظ رہے گا۔ اگر کیونکہ قضا کی بات ہوئی تو ایک اور سوال انہوں نے کیا ہے، نوشین زہرا صاحبہ نے، یہ پوچھتی ہیں کہ اگر نماز آیات چھوٹ جائے کسی بھی اس سے تو اس کی قضا کس طرح سے ادا کی جائے؟ کیا کچھ دن کے بعد، یا جب دوسرا کوئی ایسا مسئلہ آئے گا جب آیات نماز پڑھ رہا ہو تب ادا کرنی ہے؟ نہیں، نماز آیات واجب ہے، اور اگر چھوٹ گئی کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، یاد نہیں رہا، تو جب بھی اسے یاد آئے گا
وہ پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ جب گہن لگا ہو تبھی نماز آیات پڑھے گا, یعنی قضا کی بات ہے. یعنی اگر نماز آیات قضا ہوئی اور اسے معلوم تھا کہ مجھے نماز آیات پڑھنی تھی, نہیں پڑھ سکا, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جیسے ہی یاد آئے پڑھے, اس کے لیے دن اور وقت کا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگلے کسی آیات الہی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کی گردن پہ قرض ہے, جتنا جلدی ادا کر سکیں اتنا اچھا ہے, کیونکہ یہ ان واجب نمازوں میں سے جس کی قضا فوراً ادا کرنی چاہیے. جزاک اللہ. اگر آیات نماز آیات کا جہاں بھی مسئلہ آتا ہے تو بہت ساری چیزیں تھیں. مثلا ہم گہن کی بات کرتے ہیں, سورج گہن, چاند گہن, اور اگر اپنے خطے میں یہ گہن دکھائی نہیں دے رہا ہے تو کیا اس کے لیے بھی کچھ حکم ہے کہ نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ بالکل, اگر نماز آیات تبھی واجب ہوتی ہے جب آپ کے علاقے میں اس آیات دکھائی دے. مثال کے طور پر آندھی آئی لیکن آپ کے علاقے میں نہیں آئی. مثلا آپ ٹی وی پہ دیکھا کہ مثال کے طور پر بمبئی میں بہت تیز آندھیاں آئی ہیں, طوفان آیا. لکھنؤ میں رہنے والے کے لیے نماز آیات واجب نہیں ہے. اس کے لیے اگر لکھنؤ میں تیز ہوائیں چلیں اور اکثر لوگ ڈر جائیں اور سیاہ آندھی اور سرخ آندھیاں چلیں تو پھر نماز آیات واجب ہوگی. اسی طرح سورج گہن ہے, چاند گہن ہے, تو یہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج گہن اور چاند گہن لگتا ہے لیکن آپ کے علاقے میں ویزیبل نہیں ہوتا, آپ کے علاقے کو پتہ نہیں چلتا, ہورزن کی وجہ سے یا مثال کے ٹائمنگ کی وجہ سے جس طرح سے ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں نظر نہیں آئے گا. تو جس علاقے میں نظر نہیں آئے گا یا وہاں دکھائی نہیں دے گا وہاں کے لوگوں کے لیے نماز آیات واجب نہیں ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ آپ کے علاقے میں وہ دکھائی دے رہا ہو, مگر یہ کہ کسی ایسی وجہ سے نہ دکھائی دے رہا ہو جو طبعی وجہ ہو. مثال کے طور پر بدلی بہت زیادہ ہے, گہن لگا ہوا ہے, اگر بادل نہیں ہوتے تو ہمیں دکھائی دیتا, تو پھر یہاں پہ نماز آیات واجب ہوگی. یعنی اگر آپ کے علاقے میں کوئی اور پرابلم نہیں ہوتی تو یہ گہن آپ کو دکھائی دے رہا ہوتا, اگل بغل کے لوگوں کو دکھ رہا ہے کیونکہ وہ ان کے علاقے میں بدلی نہیں ہے. تو اگر آپ کے ریجن میں, آپ کے ہورزن میں دکھ رہا ہے تو آپ کو نماز آیات پڑھنی ہے, لیکن اگر آپ کے ہورزن میں ہی نہیں دکھ رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر نماز آیات واجب نہیں ہے. جزاک اللہ. ایک اور صاحب نے سوال کیا ہے, السلام علیکم آقا, یہ بتائیں کہ جو اضافی بال ہوتے ہیں ان کو ہٹایا جا سکتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے, کہ نئے جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ یا جو ویکس یا اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو لگانا, یا اس کے بارے میں اسلام نے کس طرح کی اجازت دی شریعت نے؟ دیکھیے, جو اضافی بال ہیں, چاہے وہ زیر ناف کے بال ہوں چاہے بغل کے بال ہوں, ان کو ہٹانا اور تمیز کرنا شریعت میں ریکمینڈڈ چیزوں میں سے ہے. اور حد اقل جو کہا گیا ہے کہ حد اکثر 40 دن میں, یعنی کم سے کم 40 دن میں ایک بار ضرور ان بالوں کو صاف کرے. اب صاف کرنے میں کئی طریقے ہیں, مثال کے طور پر اب بلیڈ ہے, لیزرز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ ریکمینڈڈ شریعت میں ہے وہ ایک خاص دھات سے یا بلکہ کانوں سے نکلنے والا ایک خاص پاؤڈر ہوتا ہے جس کو عربی زبان میں اور فارسی زبان میں نورا کہتے ہیں. البتہ اسی سے یہ نئی سیگمنٹ کی جو نئی ہیئر ریموونگ کریمز بن رہی ہیں اس میں بھی وہی مواد ہوتا ہے. لہٰذا ہیئر ریموونگ کریم کے ذریعے سے ان بالوں کو ہٹانے میں کوئی اشکال نہیں ہے, حتی بلیڈ سے بھی نکالنے میں کوئی اشکال نہیں ہے, کسی بھی طرح سے ان کو ہٹانے میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن سب سے ریکمینڈڈ کریمز کا طریقہ ہے جس میں بھی نورا سب سے زیادہ تاکید ہوئی ہے, اور بعض روایات کے حساب سے خود نورے میں بہت سی دیگر فوائد بھی ہیں, چونکہ وہ بالوں کو اس طرح سے, کیونکہ وہ پتھر سے, گندھک سے, اس طرح کی چیزوں سے بنتا ہے, ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو راک سے نکل کے بنتا ہے, اس کے دیگر فوائد بھی جسم انسانی پر ہوتے ہیں. وہ بہت سے ایسے کینسریس سیلز کو بھی وہ مارتا ہے, اور ایران میں بہت سی تحقیقات اس سلسلے میں ہوئی اور اس سے ثابت ہوا کہ وہ کینسریس سیلز کو بھی ڈیولپ ہونے سے روکتا ہے. لہٰذا ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ نورے کا استعمال انسان زیادہ کرے. یہ دوسری چیزوں کے استعمال سے بہتر ہے کہ نورے کا استعمال کیا جائے. تو اولاً ہائیجین کے پرپز سے بالوں کو ہٹانا ریکمینڈڈ ہے, مستحب ہے, اور انسان 40 دن سے زیادہ ترک اس کام کو نہ کرے. اور اس میں بھی اگر بلیڈ اور دیگر اکھاڑنے سے بہتر ہے کہ انسان نورے یا ہیئر ریموونگ کریم کا استعمال کرے. جزاک اللہ. اگر پھر وہ شاید پچھلے کسی ایپیسوڈ میں سوال تھا لیکن بہرحال جو تکرار ہوتی رہتی ہے, انہوں نے پھر پوچھا ہے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فیملی فوٹو ڈالنا, کیونکہ پہلے تو یہ تھا فیملی فوٹو ڈالنا جس میں خواتین بھی ہوں, کیا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اگر آپ کے اپنے گھر کے لوگوں کی تصویر ہے اور اس کے اندر کچھ لوگ اور بھی ہیں, یعنی اپنے ہی گھر کے, اس میں خواتین بھی ہیں اور حجاب میں ہیں, بھی تصویر ڈالنے میں شرعاً, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. شرعاً اگر حجاب کی رعایت کے ساتھ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کام کو انجام نہ دینا بہتر ہے. یعنی اس لیے بہتر ہے کہ اولاً آج کے ماحول میں کس وقت اس تصویر کا کیا استعمال ہو جائے ہمیں معلوم نہیں ہے.
دوسرا یہ کہ آپ کی گھر کی بات کو باہر لے جانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اب اگر اس فیملی میں دوسرے لوگوں کی تصویر بھی، یعنی ایک فوٹو ہے جس میں آپ کی فیملی بھی ہے، دوسرے کی فیملی بھی ہے، تو اب پھر آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کی فیملی کو بھی تصویر کو پوسٹ کر رہے ہیں، یہ اور زیادہ بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا اولاً اگر حجاب کی رعایت نہیں ہے، گھر کی بالکل گھر کے اندر کی فوٹو ہے، تب تو اس کو بالکل ہی نہیں ڈالنا چاہیے. اور اگر حجاب کی رعایت ہے تب بھی ریکمینڈڈ یہی ہے، یعنی شرعاً نہ صحیح اخلاقاً یہی ہے کہ اس کو نہ ڈالیں. اور اس سلسلے میں آپ افراد سے رائے اور مشورہ لیں گے جو انٹرنیٹ کے ماہر ہیں، تو وہ آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے کہ اپنی پرسنل پوسٹ اور پرسنل تصویریں بالکل سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے اوپر نہ ڈالیے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہے کہ وہ ہماری تصویروں کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کہاں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے کیا نقصان ہمیں پہنچا سکتے ہیں. ہمیں بالکل اس کا علم نہیں ہے. اور مومن کو زیرک ہونا چاہیے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے اور بچانا چاہیے. جزاک اللہ. عباس موسوی صاحب السلام علیکم. آغا یہ بتائیں کہ آج کل کے ماحول میں جس طرح سے خواتین پردہ تو کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر نوحہ مرث یا اس طرح کے تمام چیزیں پوسٹ بھی کرتی ہیں اپنی آواز میں. اور آج کل دوسرے رخ سے دیکھا جائے تو کئی ایسے چینلز بھی ہیں جو ان طرح کے خواتین کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. شریعت نے اس کو کس طریقے سے دیکھا؟ آیا یہ جائز ہے یا منع ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر خود اپنے آپ پہ تصویر ڈالنا یا کوئی چیز پوسٹ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ حجاب کی رعایت کے ساتھ نہ ہو تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہیے. جہاں تک مسئلہ آتا ہے نوحے کا، مجلس کا، ماتم کا، اس کا ہدف ترویج دین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو یہ عام چیزوں کے حکم سے بالکل الگ ہو جاتا ہے. پرسنل تصویر کے ساتھ ساتھ اب یہ عزاداری سید الشہداء کا تعلق اس سے ہے. لہٰذا اس میں اگر حجاب کی رعایت ہو رہی ہے، اور مثال کے طور پر اگر خواتین کی خاص محفل ہے اور اس میں حجاب کی رعایت مثلا نہیں ہے اور وہ ریکارڈ کر کے کوئی ڈال رہا ہے، تو یہ کام صحیح نہیں ہے. لیکن اگر حجاب کی رعایت ہو رہی ہے، چہرے پہ کوئی آرائش نہیں ہے اس طرح کی کہ جس کے سلسلے میں چہرے کو چھپانا واجب ہو جائے، تو عزاداری سید الشہداء اور احکامات دین کو بتانے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی تاکید کرتے ہیں لوگ کہ اس کے ذریعے سے اگر عزائے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک دفعہ ایک انسان اپنی پرسنل انفارمیشن ڈال رہا ہے، تصور تحصیل ڈال رہا ہے، میک اپ کے ساتھ ڈال رہا ہے، بغیر حجاب کے ڈال رہا ہے، وہ ریکمینڈ نہیں کی جاتی ہیں. لیکن ایک دفعہ عزاداری سید الشہداء انجام دی جا رہی ہے، وہ ہم پوسٹ کر رہے ہیں، مجلس پوسٹ کر رہے ہیں، نوحہ ہے، سلام ہے، اس طرح کی چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف ایک شرط کی رعایت ہے کہ چہرے یا تو چھپا ہو، یا اگر چہرے کو کھولنا ہے کسی بھی وجہ سے تو پھر اس کے اوپر آرائش نہیں ہونی چاہیے. تب ان چیزوں کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہدف عزاداری سید الشہداء ہے، لہٰذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. جزاک اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم آپ کے سوال لے رہے ہیں. بحمدللہ سلسلہ جاری ہے. مزید سوالوں کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، یا اپنے وائس میسج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے ہم تک اپنے سوال ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہم دینی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، چاہے وہ تاریخ کے حوالے سے ہو یا احکام کے حوالے سے ہو. مختلف سوالات ہیں. بحمدللہ نوجوانوں کے لیے بھی یہ بہترین پروگرام ہے. ہم سے جڑتے رہیے، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کیجیے تاکہ آگے تک یہ ویڈیوز جاتے رہیں. کچھ مزید سوال لیتے ہیں آغا سے. آغا، یہاں پر منور عباس صاحب نے ایک بہت خوبصورت سوال کیا. السلام علیکم آغا. آج کے جس طرح کا ماحول ہے، پوری دنیا میں وبا ہے، اس وبا کے لیے بہت سارے روک تھام اور اس کے لیے بہت ساری چیزوں جو الگ الگ مختلف چینلز پر بھی دکھائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے. ایسے شخص جو کہ ان تمام چیزوں کو نہیں مانتے ہیں اور ان کے ذریعے اگر یہ بیماری کسی دوسرے کو ملحق ہو جائے یا پھیل جائے، تو اس شخص کے لیے دین و شریعت نے کس طریقے کے لاہ عمل جاری کیا ہے؟ دیکھیں، دین کو ہر چیز کے لیے اولاً لاہ عمل جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے بہت سی چیزیں عقل کے ساتھ موجود ہیں. دین نے جرنل تقریباً احکامات پہلے سے بیان کر دیے ہیں، یعنی ایک ایک پوائنٹ پر آ کر مرجع کو یا دین کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ہر عاقل کی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ عمل جو سب کو نقصان پہنچائے اس سے پرہیز کرنا ہے، وہ کام جو سوسائٹی کو نقصان پہنچائے اس سے پرہیز کرنا ہے. ہر دن ایک مرجع آ کر فتویٰ نہیں دیتا ہے، کیونکہ ان کو اس کے لیے نہیں رکھا گیا کہ وہ ہر دن آ کر ایک ایک مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کریں. میں نے شاید پہلے بھی مثال دی تھی کہ ہم اصول بیان کرتے ہیں. شریعت نے آ کے کہا کہ نجاست سے پرہیز کرنا ہے. اب آ کے وہ ہر دن نہیں بتائے گی کہ یہ بھی نجس ہے، یہ بھی نجس ہے، یہ بھی نجس ہے. آپ کو طے کرنا ہے کہ یہ چیز نجاست میں متنجس ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. ہمارے گھر میں کب نجس ہے یا نہیں، یہ آ کے کوئی مرجع نہیں بتا پائے گا. یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ یہ کب نجس ہوا تھا یا نہیں. لہٰذا
پہلا سا اصول ہے کہ اگر وبا ہو اور ایسا مرض انسان کو یا سماج میں آ جائے جو وباگیر ہو یعنی دوسروں تک پہنچ سکتا ہے تو اس میں تمام وہ احتیاط جو اطباء اور اس فن کے ماہرین کہیں اس کو انجام دینا چاہیے. کسی ایک کا نہ ماننا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ نہیں ہے. لہٰذا اگر عرف اور لوگ اور کیا نام ہے ڈاکٹرز اور اطباء اور اس فن کے ماہرین کسی چیز کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں تو ان کے بیان کی اہمیت کو شریعت قائل کرتی ہے کہ ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے, اس کے اوپر رعایت کریں. حتیٰ احتیاط کی نظر سے بھی دیکھا جائے تو اس پر احتیاطاً عمل کرنا چاہیے. اب اگر ان تمام چیزوں کے باوجود کوئی انسان اس کی رعایت نہ کرے اور اس کے نتیجے میں دوسرا انسان اس میں مبتلا ہو جائے اور اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر یہ انسان اس کا ضامن ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. یعنی اگر انسان رعایت کرے لیکن ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اس نے احتیاط کی. ممکن ہے کہ انسان کو کہیں سے مرض لگ گیا, اس نے احتیاط کی, تمام احتیاط کی, اس کو خود بھی خبر نہیں تھی کہ مجھے مرض لگ گیا ہے اور اسی کے گھر کے لوگوں کو لگ گیا مرض, وہ تو نکل آیا لیکن دوسروں کو مرض لگ گیا, تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک دفعہ ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ میں مریض ہوں جی, یا وہ پروٹوکول کی رعایت نہیں کرتا ہے احتیاط کے اور پھر ہر جگہ جاتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے اور لوگوں کو پریشان کرتا ہے یا اس کے نتیجے میں لوگ بیمار پڑتے ہیں, تو پھر یہ انسان ضامن ہے, اسے دنیا اور آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. سوال کیا گیا ہے یہاں پر, السلام علیکم, خوارج کا میننگ کیا ہوتے ہیں, اس کو ایلیبریٹ کریں اور اس کو کس طرح سے عالم اسلام میں جو خوارج ہیں ان کو کس طرح سے پہچانوایا گیا ہے. دیکھیے خوارج ایک خاص گروہ تھا اور سب سے پہلے جن کو خوارج کہا گیا یہ نہروان کے لوگ تھے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر سے نکل کر امیر المومنین کے مخالف ہو گئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہری طور پر بہت زیادہ دیندار اور متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں لیکن عملی طور پر دین سے بہت دور ہوتے ہیں. لہٰذا یعنی خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا جو نعرہ ہے وہ صحیح ہے لیکن اس سے جو مراد ہے وہ غلط ہے, کیونکہ خوارج نے وہ نعرہ لگایا تھا لا حکم الا اللہ, حاکم کوئی نہیں ہے مگر اللہ. یہ بالکل صحیح بات ہے کیونکہ حاکم اصلی مطلقاً حاکم صرف اللہ ہے, لیکن مراد اس سے وہ لے رہے ہیں کہ پھر کوئی بھی حکومت نہیں کرے اور انسان ایسی چلے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ دنیا کا نظام یہ ہے کہ یہاں پر ایک انسان دوسرے انسان پر حکومت کرے گا جو شریعت نے ریکمینڈ کیا ہے. لہٰذا یہ نمازی و پرہیزگار اپنے زمانے میں بڑے مشہور ہوتے تھے, اکثر قرآن کی تلاوت کرتے تھے, لیکن عملی میدان میں جب دیکھیں تو ان سے زیادہ شفاق, ان سے زیادہ ظالم, ان سے زیادہ بے دین کوئی نہیں گزرا ہے. لہٰذا آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے آرگنائزیشنز جو اسلام کا چہرہ بن کر سامنے آتے ہیں, بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث کو بیان کرتے ہیں, سر کے اوپر پگڑیاں پہنتے ہیں, لیکن عمل میں سب سے زیادہ ظالم ہوتے ہیں. کبھی بچوں کے اسکول پہ بلاسٹ کرتے ہیں, کبھی مجلس اور ماتم کو میں بلاسٹ کرتے ہیں, کبھی کسی بلڈنگ کو بلاسٹ کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے قتل و خونریزی کرتے ہیں, اس میں اکثر نہتے لوگ مارے جاتے ہیں جو حالت جنگ میں نہیں ہوتے. تو یہ وہی تو خوارج وہ لوگ ہیں جو دین سے خارج ہو جائیں, یعنی امام وقت کے خلاف یا شریعت کے خلاف خروج کر رہے ہیں, اسی لیے خارج ہو گئے یعنی دین سے باہر چلے گئے. یہ ایک پورا گروہ تھا جو امیر المومنین, اور اس کے بعد اکثر ان کا ایک تعداد بڑھتی رہی اور گھٹتی رہی, اور امیر المومنین نے جنگ نہروان میں ان لوگوں کو شکست دی تھی. اس میں بعض افراد کو چھوڑ کر تقریباً سبھی قتل ہو گئے تھے, لیکن پھر بھی ایک پوری فکر ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے, تو وہ ختم تو نہیں ہو سکتی. پھر کچھ لوگ بس اسی طرح کے نکل آئیں گے, پھر ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ اس طرح کے رہیں گے. ان کی اصل پہچان یہ ہے کہ یہ دین کی باتیں کرتے ہیں, بہت سخت دین کا ظاہر اپناتے ہیں, لیکن عملی طور پر دین سے بہت دور ہوتے ہیں اور آخری حد تک شفاق اور قاتل قسم کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اسلام نہ قاتل ہے اور نہ ہی کسی پر ظلم کرنے کا روادار ہے. اسلام اگر جنگ بھی کسی وجہ سے کرنی پڑے تو اسی حد تک جنگ جائز ہے جس حد تک سامنے والا ہتھیار اٹھا کر اسلام کو تھریٹ کر رہا ہو یا مسلمانوں کو تھریٹ کر رہا ہو. اگر وہ ہتھیار رکھ دے تو جنگ اسی وقت ختم ہو جاتی ہے, اور جنگ کے بعد بھی کسی قسم کی لوٹ مار اور اس طرح سے لوٹنا اور جلانا اور توڑنا, اس طرح کی کسی چیز کو اسلام ریکمینڈ نہیں کرتا ہے. لہٰذا اس طرح کی فکر سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے, اور ہر وہ فرد جو اس طرح کی فکر رکھتا ہو, چاہے وہ اپنا نام کچھ بھی لیتا ہو, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس کے باتوں سے اگر انسان متوجہ ہو جائے کہ اس کی فکر اس طرح کی ہے تو اس سے جتنی دوری اختیار کر سکے اتنا بہتر ہے, تاکہ وہ اپنے دین کو بھی حفظ کر سکے, اپنے ایمان کو بھی حفظ کر سکے, اور دوسروں کو بھی اسے محفوظ رکھ سکے. جزاک اللہ خیرہ. ڈاکٹر شارق خان صاحب جو کہ پنجاب سے سوال کرتے ہیں,
پاکستان سے. آغا یہ بتائیں کہ وضو کے واجب چیزیں کیا کیا ہیں؟ وضو کے سلسلے میں نے شاید پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا، البتہ روزمرہ کی چیزیں بار بار بیان کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واجب چیزیں وضو میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ چہرے کو دھوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنی سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں تک ہر حصے تک پانی پہنچا دے، دونوں ہاتھوں کو، پہلے سیدھے ہاتھ کو پھر الٹے ہاتھ کو، پھر سر کا مسح ہے اور پھر دونوں پیروں کا مسح ہے. یہ ہے واجب. لیکن مستحب ہے اور بہتر ہے کہ انسان پہلے اپنے ہاتھوں کو دونوں دھوئے، یعنی ہاتھ کو دھوئے، یعنی ہاتھ کے گٹے تک ہاتھوں کو دھوئے، اور اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرے جس کو مزمزہ کہتے ہیں، اور 3 دفعہ ناک پہ پانی ڈالے. اس کے بعد وضو کی نیت سے چہرے کو دھوئے اور پھر دونوں ہاتھوں کو دھوئے اور پھر سر کا مسح اور پیر کا مسح کرے. یہ مستحب ہے. لہٰذا واجب جہاں تک ہے میں نے عرض کیا چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح اور پیر کا مسح. لیکن بہتر ہے کہ انسان مستحبات وضو پر بھی عمل کرے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ انسان وضو سے پہلے بیت الخلاء وغیرہ سے فارغ ہو لے تاکہ وضو اور پھر نماز کے درمیان اسے اس طرح کی کوئی پریشانی پیش نہ آئے. ایک اور سوال ہے، مظفر عباس صاحب کہتے ہیں وضو کرنے کے بعد اگر انسان کے کپڑے پر کوئی نجاست لگ جائے تو کیا نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ اگر انسان کے وضو کر لے اور وضو کے بعد کپڑے پر یا بدن پر کوئی نجاست لگ جائے تو کپڑے کو بدل سکتا ہے، یا کپڑے کو پاک کر لے یا بدن کو پاک کر، کیونکہ اگر بدن پہ لگا ہے تو بدن کو پاک کرنا ضروری ہے. تو اس حصے کو جہاں پر نجاست لگی یہ پاک کر لے گا، نئے نجاست کو دور کرے گا، اس کو پاک کر لے گا. کپڑے پہ لگی ہے، کپڑے کو دھو لے گا اس حصے کو، اگر بدل سکتا ہے تو بدل لے گا، اگر گھر پہ مثال کے طور پہ دوسرا کپڑا موجود ہے بدل لے گا اور اپنی نماز کے لیے اسی طرح سے چلا جائے گا. اب اس کے وضو کا مسئلہ جہاں تک ہے وضو اس کا صحیح ہے، وضو اس کا باطل نہیں ہوا ہے. نجاست لگنے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے، وضو اپنے خاص طریقے سے ہی باطل ہوگا. مثال کے طور پر انسان کو نیند آ جائے، انسان اس طرح کی نیند آ جائے کہ اس کو کچھ نہ سنائی دے نہ دکھائی دے، یا بے ہوش ہو جائے انسان، یا انسان پیشاب یا پیخانہ کرے، یا ریا اس کی خارج ہو جائے، یا انسان مست ہو جائے اس طرح سے کہ جس طرح سے کہ اس کی عقل زائل ہو جائے. اور ایک مسئلہ اور ہے کہ جہاں پر غسل واجب ہو جائے، چاہے وہ خواتین کے لیے ہو چاہے مردوں کے لیے، جس حکم میں وضو اگر غسل واجب ہو جاتا ہے انسان کے اوپر تو پھر اس کا وضو بھی باطل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی عمل ایسا انجام دے دے، یا اس کے بدن پہ نجاست پڑ جائے، یا مثال کے طور کے اوپر کھا لے پی لے، مثال کے طور پر وضو کرنے کے بعد وہ کھاتا پیتا رہا پھر اذان ہوئی تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے وضو باطل نہیں ہوتا. جزاک اللہ. ایک اور سوال اسی وضو سے ریلیٹڈ، بہت سارے سوال ہیں، اس میں سے ایک سوال انہوں نے کیا کہ بیت الخلاء جانے تک صرف جانا ہے اور اندر کیونکہ وہاں پر سارا انتظام ہوتے ہیں کپڑوں کو بدلا اور میں نے پیشاب بھی نہیں کیا یا فارغ نہیں ہوا کسی بھی چیز سے، تو کیا وضو کر کے اندر جانا اور کپڑے بدل کر واپس آنا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے؟ نہیں، بیت الخلاء جانے میں، باتھ روم یا ٹوائلٹ میں جانے سے وضو نہیں باطل ہوتا ہے. جب تک انسان خود بول یا غائط یعنی اس عمل کو انجام نہ دے، یعنی استنجا نہ انجام دے یا مثال کے طور پر پیخانہ نہ کرے، تو اس کے لیے وضو باطل نہیں ہوگا. صرف وہاں جانے سے، کسی بھی جگہ جانے سے وضو باطل نہیں ہوتا، اس کا وضو صحیح ہے. مثال کے طور پر باتھ روم میں گیا، کپڑے بدلے اور چلا آیا، وضو کر چکا تھا، کسی وجہ سے اس نے کپڑے بدلے اور واپس آ کے دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کا نماز صحیح ہے، اس کے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے عرض کیا وضو صرف انہی خاص چیزوں سے جس سے باطل ہوتا ہے اگر وہ سرزد ہوں انسان سے تبھی باطل ہوگا، وَإِلَّا وضو باطل نہیں ہوگا. جزاک اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور بحمداللہ یہ سفر جاری ہے. اگلے ایپیسوڈ میں جو ہم خاص موضوع تلاش کریں گے اور اس پر بات کریں گے وہ ہے پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جنرل ہائیجین. ہائیجین کا ایک لفظ ہے کہ ہم اپنے ایٹماسفیئر کو، اپنے علاقے کو، اپنے چاروں طرف کے ماحول کو کس طرح سے صاف رکھیں. اس پر اسلامی حکم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس پر ہم تبصرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.